محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت سے اس بزم کا آغاز فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق الله العظيم۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہ شمع ہے کہ دعا نہیں، بلغ العلا علیہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ، کرامت اہل دول رضا پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین ہرائنا نہیں، بلغ العلا بکمالہ۔
5 منٹ کچھ ایک دو احادیث سماعت فرما دیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وأصحابه أولي الصدق والصفاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يغفر الذنوب جميعا، صدق الله العلي العظيم۔ درود شریف کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ اجمعین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ حاضرین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی یوں تو اپنی ساری مخلوقات پر بہت ہی زیادہ مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، وہ رحیم ہے، لیکن خاص طور سے اس کی رحمت کا حصہ اس امت مرحومہ یعنی خوش عقیدہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ آج پوری دنیا میں امت مسلمہ پریشان ہے، مسلمان پوری دنیا کے اندر ستائے جا رہے ہیں، بہت سی جگہ پر مسلمانوں کو جان سے بھی مارا جا رہا ہے، تو مسلمان بھائی پریشان ہو جائے۔ مصر کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ہمارے سلمان بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے، خالد ثابت، الشیخ خالد ثابت حفظہ، پکے سنی رضوی عالم، انہوں نے کتاب لکھی ہے الدنیا۔ میں نے ان کی کئی کتابیں پڑھی۔ الدنیا میں انہوں نے امت مسلمہ پر کرنٹ ایشوز پر جو کلام کیا، اگر کبھی موقع آیا تو میں اس کتاب سے گفتگو کروں گا تو لوگوں کو تسلی ہوگی کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ سڈنلی ہو رہا ہے، ایسا تو اللہ تعالی نے ان کے نصیب میں رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ امت مرحومہ ہے۔ کبھی زلزلوں کے ذریعہ، کبھی اور آزمائش کے ذریعہ، کبھی لوگوں کے ذریعہ اس امت کو مارا جائے گا۔ یہ سب کیوں ہوگا؟ حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اپنے حبیب علیہ السلام کی امت کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پنشمنٹ نہ کرے، عذاب نہ دے، تو ان کے لیے اس اخروی عذاب کے بدلے میں یہ دنیاوی عذاب رکھ دیا گیا۔ اب یہ دنیا میں جو ان کو پنشمنٹ ہو گئی، عذاب ہو گیا، یہی ان کے گناہوں کا کفارہ بن گیا، اور اب یہ دنیا سے جب جائیں گے تو ان کی قبر بھی روضۃ من ریاض الجنہ بن جائے۔ دنیا میں اس بات کو انہوں نے حدیث سے ثابت کیا۔ اس لیے امت مسلمہ پر جو حالات گزر رہے ہیں اس پر دکھ تو ہونا چاہیے، غم تو ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ فیصلے الہی یہی ہے، اور وقت تھوڑا ہے، ورنہ آپ کو میں بتاتا کہ ایک جگہ پر تو ایک اونٹ نے اس امت کے اتحاد کے لیے دعا کی درخواست کی تھی۔ یہ حدیث ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے اس کو نقل فرمایا ہے، کبھی اس پر کلام کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی، تو یہ اس دعا سے آپ کو روک دیا گیا تھا کہ یہ امت
آپس میں نہ جھگڑے تو کہا نہیں یہ فیصلہ ہو چکا ہے یہ آپس میں جھگڑے. تو جب ہمارے نبی کو دعا سے روک دیا گیا، اب کوئی لاکھ کوشش کرے اتحاد امت کی، یہ کوشش کا ثواب اس کو مل سکتا ہے، لیکن پوری امت مسلمہ کو کوئی اکٹھا کرنے کی کوشش کرے تو ظاہر بھائی یہ ہونے والا نہیں. بات سن میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ فیصلہ ہو چکا، فیصلہ ہو چکا. اس لیے مسلمان حکمران متحد کیوں نہیں ہوتے؟ ایک ملک میں مسلمان یونائٹ کیوں نہیں ہوتے؟ یہ محفلوں میں گپ شپ چلتی رہتی ہے، قہوہ خانوں میں چلتی رہتی ہے، یہ سب گپ شپ نہیں ہونی چاہیے. فیصلہ ہو چکا ہے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اگر عقیدہ صحیح ہے تو کتنے بڑے تم گنہگار ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا. اسی لیے مسلمان، سارے مسلمان، صحیح العقیدہ مسلمان کے جنازہ کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. ایک دو کو چھوڑ کے سب کا فرمایا گیا ہے کہ جنازے کی نماز پڑھو. فقہ کی کتاب موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جنازہ کی نماز ہی اسی لیے ہے کہ ان کے لیے دعائے بخشش کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی شفاعت کے صدقے میں اس کو بخش دے گا. ایک حدیث سناتا ہوں بڑی پیاری، آپ کا ایمان تازہ ہو. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتاب الجنائز بخاری شریف میں یہ حدیث نقل فرمائی. امام بخاری نقل فرماتے ہیں کہ ایک تابعی تھے ابو الاسود، وہ کہیں سے سفر کر کے مدینہ میں آیا. اس وقت مدینہ میں ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی جس سے لوگوں کی موتیں ہو رہی تھی. حضرت عمر کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے تعریف کی تو حضرت عمر نے کہا واجب ہو گئی. دوسرا گزرا، لوگوں نے کہا تعریف کی تو کہا واجب ہو گئی. اس طریقے سے لوگ تعریف کرتے رہے، آپ کہتے رہے واجب ہو گئی. ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے برائی کی تو کہا کہ واجب ہو گئی. تو حضرت ابو الاسود کہتے میں نے پوچھا حضرت عمر سے یہ کیا واجب ہو گئی واجب ہو گئی آپ بول رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہی بات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمائی تھی تو ہم لوگوں نے پوچھا تھا کہ یہ کیا فرما رہے ہیں آپ کہ واجب ہو گئی واجب ہو گئی. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میت کی لوگوں نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس میت کی لوگوں نے برائی کی اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. تو حضرت عمر کہتے ہیں یہی بات جو میرے آقا علیہ السلام نے فرمائی تھی اسی سنت کا میں نے اتباع کیا. تو پھر صحابہ نے پوچھا کہ کتنے لوگ تعریف کریں مرنے والے کی تو جنت واجب ہوتی ہے؟ تو فرمایا 4. تو کہا 4 تعریف کر دے تو بھی جنت واجب. فرمایا 3. تو کہا 3 کر دے تو بھی واجب. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا 2. تو کہا 2 آدمی بھی اگر مرنے والے کی تعریف کر دے تو جنت واجب. پوچھا 1 کا ہم نے سوال نہیں. 2 آدمی بھی تعریف کریں تو جنت واجب ہو جاتا. اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہماری زبان ہلانے سے ہمارا مرحوم بھائی جنت میں پہنچ جائے تو پھر ہمیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس کے مرنے پر اس کی تعریف ہی کرنی چاہیے. اب امام نووی رحمت اللہ علیہ انشاءاللہ تعالی الحبیب ٹریول سلمان بھائی کے ساتھ ابھی شام کا سفر ہم کرنے والے ہیں، سیریا کا. میں 2 بار جا چکا ہوں. امام نووی کے مزار پہ گیا ہوں میں. ان کے مزار کے بیچ مزار میں درخت اگا ہے. وہاں میں نے علم حدیث میں کمال پیدا ہو، اس کے لیے میں نے وہاں کے پتے کھائے ہیں. الحمدللہ اس کی برکتیں میں محسوس کرتا ہوں. امام نووی اپنے زمانے کے بہت عظیم امام گزرے ہیں. اس حدیث کی شرح میں شرح مسلم کے اندر امام نووی کیا فرماتے ہیں؟ امام نووی فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں بہت کمال کی بات لکھی ہے. اور بخاری کی شرح میں علامہ جعفر بدر عالم جو شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کے پوتے ہیں، مخدوم جہانیان جہانگش اوج پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ کے پوتے ہیں، وہ شرح بخاری فیض الطاری میں اس کو نقل فرماتے ہیں
کہ جب کوئی مسلمان گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں الہام فرما دیتا ہے کہ جب وہ اہل جنت سے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ الہام فرما دیتا ہے تو اچانک ہی لوگوں کی زبان پر اس کے لیے تعریفی کلمات ظاہر ہو جاتے ہیں. آگے لکھتے ہیں وہ کہ اگر وہ آدمی اچھا نہیں بھی تھا، کچھ گنہگار بھی تھا، مگر لوگوں کے تعریفی کلمات کی بنیاد پر اس کے ساری خطاؤں کو اللہ معاف کر دیتا ہے اور لوگوں کے اس کلمات کی بنیاد پر اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے. اور یہ کلمات محض اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی مالدار آدمی مر جائے تو جو لالچی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر تعریفیں کرتے تاکہ اس کے بچوں سے پیسے بٹورے. یہ سب نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے جب وہ کلمات نکل جائے خوش عقیدہ مسلمانوں کی زبان سے تو اب اللہ سے یہ حسن ظن رکھو کہ جو گیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ اس کو معاف فرمانے والا ہے اور جنت عطا فرمانے والا ہے. تو اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنے بھائی کی تعریف کرتے ہیں. یہ ہمارا شفقت اچھا آدمی تھا. پہلی بار سلمان بھائی اور ہم اور مشتاق بھائی وغیرہ بغداد شریف کے غوث پاک سے اس کو بڑی عقیدت تھی، بڑی محبت تھی، اللہ کے نیک بندوں سے بڑی محبت کرتا تھا. تو اولیاء کرام سے محبت کرتا تھا. مسلمانوں کے اگر کوئی کام کہے کہ بھائی یہ کام ہے تو کام کر دیتا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشن فرمائے گا. ویسے بھی میں غائبانہ میں بھی اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے، اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اس کی تمام خطاؤں کو معاف فرمائے. اس کی اولاد، ان کی زوجہ، ان کے گھر والوں کو صبر دے، ان کے نصیب اچھے فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بری موت سے بچائے، مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اب تشریف لاتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے ہمارے الحاج عمران شیخ اقطاری کراچی سے تشریف لائے ہیں. یہ ہمارے مہمان بھی ہیں اور باشرہ آدمی ہیں، اور جو بھی نعت خواں باشرہ ہو ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے ہیں. ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ صرف نعت خوانی نہیں ہونی چاہیے، بیان بھی ہونا چاہیے تاکہ لوگ دیکھو کچھ سیکھنے کو ملا کہ نہیں، کچھ نئی باتیں آپ کو سیکھنے کو مل گئی کہ نہیں. تو یہ ہے خود ماشاءاللہ ہمارے نعت خواں بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی مزہ آیا الحمدللہ. تو اس طریقے سے ہوتا ہے. نعت جو ہے مفتی قاسم صاحب حفظہ نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ نعت اندر کے درد کو چھیڑ دیتا ہے اور عشق رسول کی روشنی اور بڑھ جاتی ہے، اور بیان جو ہے عشق رسول میں بھی اضافہ کرتا ہے اور تصور آخرت بھی دلاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جناب الحاج عمران شیخ صاحب قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. تمام ہی شرکائے محفل کو پرٹیکلی ہمارے مفتی نظام الدین مظل اللہ العالی ماشاءاللہ جلوہ فروز ہے، اور بہت خوبصورت انداز میں ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری حدیثیں سنا رہے تھے اور دل کو مدینہ بنا رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کو آپ تمام شرکائے محفل کو میں دل سے سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت مشکور ہوں میں ہمارے کلیم حسین طاری بھائی کے جن کے توسل سے مجھے یہاں پر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور سعید بھائی کا بہت مشکور ہوں کہ مجھے بلایا. ہماری جواب ظہیر ماشاءاللہ زوا سے ہیں، ظہیر سبحان اللہ. اور بڑا زبردست ماشاءاللہ پروگرام ہے، کیونکہ علماء کرام جہاں ہوں کیا بات ہے. وہ بھی مفتی صاحب ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کا سایہ ہم پر رکھے. اور شکاگو میں ہمارے محسن مکی رضی اللہ عنہ ان کے دوست بھی ہیں، ادھر میں نے بہت پروگرام کیے ماشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ بس ہمارے حاجی شفقت منیر صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں پڑوس عطا فرمائے. آمین. سب کہہ دیجیے آمین.
اور ہمارے جواد بھائی اور منیب بھائی اور جناب عبدالرؤف بھائی کے بہت مشہور لے کر آئے نیلسن سے، اللہ تعالیٰ ان کو سلام رکھے۔ آئیے سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نام میں آپ کو سناؤں 99 نام۔ So I will request to all that please don't feel shy to recite with me loudly, and if you can come near, so مزہ آئے گا، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائے، if you can come close, thanks a lot۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت مزہ آتا ہے کیونکہ صحابہ کی سنت ادا ہو جاتی ہے، مل کر بیٹھنے سے، دور دور رہنے سے مزہ نہیں آتا نا۔ آئیے اللہ کے نام سنتے ہیں، تصور کریں کہ ہم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور ان خوبصورت ناموں کا ورد کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بھی بار بار حاضر نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع والعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي بديع الباقي الوارث الرشيد الصبور البديع الغني المغني المعطي المانع الضار. Say Subhanallah. And in one voice say Allah, 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 Allah. Say together Allah.
اللہ کی ذکر کس کو آتا ہے نا مسجد بھی گونج جائے. جن کو ثواب کی نیت سے ہم محفل کر رہے ہیں ان کو قبر میں بڑی راحت ہوگی. ذرا اپنی آواز نکالیے اور ثبوت دیجیے کہ آپ بیٹھے ہیں. ذرا زور سے کہیں اللہ اللہ سب کہیے اللہ درگزر کر بے کسو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی یا الہی مغفرت کر حاجی شفقت منیر کی یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی یا الہی گورے تیرا کی جبائے سخت ان کے پیارے منہ کی صبح ہے جاں فضا کا ساتھ ہو یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگے عیب پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو بولو اللہ کس کا ذکر کرنا اللہ کو پسند آ جائے تو پلیز ذرا مل کر کہہ لیجئے. میں آپ کی آوازیں سننا چاہتا ہوں. بلیک بن کے بھائیوں کی ذرا لاؤڈ لکھیں اللہ. مفتی صاحب کی آواز سب سے بلند ہے. آپ کو کہنا چاہیے بولو اللہ Who is the powerful? Say Allah. Who is the glorious? Who is the affectionate? Who is the majestic? That is the supreme Allah. Islam is a complete code of life which encompasses private, matrimonial, social, cultural, political, economic, fiscal and government of the man and society. Islam provides total solution of all problems. In the light of Holy Quran and prophetic Sunnah, then why don't you say with me loudly Allah, 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 جو سبحان اللہ کہتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے کھجور کا درخت لگا دیتا ہے. ذرا ایک مرتبہ سب کہیے سبحان اللہ. نہیں آواز نہیں ذرا لاؤڈ نہیں یار. اتنے دور سے سفر کر کے آئے ذرا سبحان اللہ تو کہتے ہیں آپ بھائی. اللہ مدینے کی بار بار حاضری عطا فرمائے. آئیے بہت ہی پیارا کلام پیش کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کا کلام، کیونکہ ہمارے سبحان اللہ مفتی نظام الدین علیہ رحمہ مدد اللہ العالی بھی بیٹھے ہیں. آپ پر رحمت ہو یہ کہہ سکتے ہیں ہم، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ سبحان اللہ. تو آئیے مل کے پڑھتے ہیں. بہت ہی پیارا کلام ہے اور سب نے مل کے پڑھنا انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. بولو نا جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا. تم نے تو چلتے پھرتے، بولو تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں میرے آقا. تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. بولو میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا. میرے کریم سے اور قطرہ کسی نے مانگا. دریا بہا دیے ہیں، بولو دریا بہا دیے ہیں. اور دور بہا دیے ہیں. ہاں دریا بہا دیے ہیں. دور بہا دیے ہیں. کیونکہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ جلا دیے ہیں. انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پا دیے ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں ملا دیے ہیں. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرما دیے ہیں. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلا دیے ہیں. مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلا دیے ہیں. مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلا دیے ہیں. اپنی بنی غم آپ بگاڑے کو بنائے بنا دیے ہیں. رب ہے معطی یہ ہے قاسم اور رزق اس کا ہے کھلاتے ہیں میرے کریم سے گر 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 میں میرے کریم سے گر. اور قطرہ کسی نے مانگا
دریا بہا دیے ہیں سب بولو دریا یہ ہیں دریا بہا دیے ہیں درود بہا دیے ہیں اللہ سرد ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں ملک سخن کی شاہی ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سنگ آ گئے ہو عرصی کے بٹھا دیے ہیں جس سنگ آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ بڑے محبت سے سن رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اسی طرح آپ کو ایسی پیاری محفل سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو بھائی موبائلوں میں لگے ان سے گزارش طرح مجھے یہاں پہ توجہ کے ساتھ ادھر دیکھیں پلیز خدا کے واسطے مل کے پڑھیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں پہلے جو چلائے تو بڑا مزہ آتا ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ایک مرتبہ ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ مفتی صاحب نے تو مجھے بالکل مزہ نہیں آتا ماشاءاللہ مفتی صاحب کے لیے کہتے سبحان اللہ کیونکہ جب محفل میں بیٹھے محفل کی آداب ہوتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو میں پڑھ رہا ہوں توجہ سے سنیں ورنہ فائدہ کہ میں گھر پہ ہی پڑھ سکتا تھا ذرا محبت سے پڑھیے درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم مل کے صلی اللہ رسول اللہ وسلم تمہارے ظہیر بھائی کہ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے نیکی انسان بنا میرے مولا گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے نیکی انسان بنا میرے مولا جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا گناہوں کی
میرے مولا تجھے تو پتا ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو پتا ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا مولا، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیکی نثار بنا میرے مولا، ہے کعبے پہ نظریں عبید رضا کی، ہے کعبے پہ نظریں عبید رضا کی، ہو مقبول ہر ایک دعا میرے مولا، ہو مقبول ہر ایک دعا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیکی انسان بنا میرے مولا۔ صلوا علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلوا علیہ۔ ایک اور کلام بہت ہی پیارا، یہ بھی فرمائش ہے پیش کرتا ہوں، اور یہ بھی ہمارے بھائی ظہیر نے فرمائش کی ہے، اور آئیے مل کر پیش کرتے ہیں۔ میری پیر مرشد کا لکھا ہوا کلام ہے کہ بلا لو پھر مجھے شاہ بہاروں پر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بہاروں پر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں، مدینے جب میں پہنچوں تو غریباں چاک سینہ چاک، مدینے جب میں پہنچوں تو غریباں چاک سینہ چاک، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے، بس یہ سعادت دے آقا، نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے، بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو
بدے خزرا کے سائے میں وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ، نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی جستجو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو اور دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے، نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے، بس یہ سعادت دے آقا، نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے، بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، پائے تبلیغ سنت تو جہاں رکھے، مگر کاش پائے تبلیغ سنت تو جہاں رکھے، مگر کاش میں خوابوں میں خیالوں میں تصور میں سوچوں میں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینے میں، مدینہ اس لیے آتا جانو دل سے ہے پیارا، پیارا مدینہ اس لیے آتا جانو دل سے ہے پیارا، کہ کہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں، کہ کہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں۔ اور یہ ذرا ایک نتیجہ ہے آقا کی بات ہم جتنے ہمارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ویورز جو لائیو بھی دیکھ رہے ہیں اور جو یہاں بیٹھے ہیں، I will request پلیز میرے ساتھ مل کر یہ شعر پڑھیں، کیا پتا کس کو میرے آقا اپنے دربار میں بلا لیں، کہہ دیں سبحان اللہ، مل کے کہیے کہ بلا لو ہم قریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، آقا بلا لو ہم قریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں، پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں، کہتے ہیں سبحان اللہ، صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، کیونکہ یہ ٹائم اس شارٹ ہے، آخر میں کلام پیش کر رہا ہوں کہ محمد کا غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، کئی سبحان اللہ، پرٹیکلی ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں جناب شفقت منیر حاجی صاحب کو، مرحوم، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے،
اب یقین مانے کہ میں یہ کلام میرے کو بہت زیادہ شوق جب پیدا ہوا کہ الحمدللہ میں امریکہ جاتا رہتا ہوں تو وہاں پہ ایک بزرگ وہ میرے انکل تو مجھے بولتے بیٹا آپ یہ نعت پڑھیں، اور میں آپ مجھے بہت پسند، میں پڑھتا بولتا بیٹا میں آپ کا ہر نماز کے بعد آپ کا نام لے کے دعا کرتا ہوں. اتنے ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے تمام عشاقان مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ جن کا انتقال ہو گیا قبر میں نور مصطفیٰ سے ان کی قبر کو روشن فرما دے. تو ہم سب کے لیے عاشقان مصطفیٰ کی ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. آئیے کہ زمین میلی نہیں ہوتی اور دہن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا، کہیے زمین میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا، اور زمین میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا، اور زمین میلی نہیں ہوتی اور دہن میلا نہیں ہوتا. یہ سب نے کہنا ہے کہ محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، کہیے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. لا ریب نو ڈاؤٹ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری عظمت نہ پوچھو، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. محمد کے غلاموں کا کفن میلا، اور آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو. اور محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. ارے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. ارے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اور نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو، اور نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو. ارے رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا.
ہمارے بھائی شفقت کی سارے ثواب کے لیے یہ محفل کا انعقاد ہوا۔ الحمدللہ میرے خطبات، میری جو اسپیچز ہے اس کی پہلی جلد چھپنے والی ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کے ثواب کی نیت کی ہے، تو آج میں محفل میں نیت کرتا ہوں کہ اس کتاب سے جتنے بھی لوگ فائدہ اٹھائیں اس کا ثواب بھی شفقت کو ملے۔ اور مزید جو کتابیں جماعت عظیمہ اس کا شائع کر رہی ہے اس کے بھی ثواب میں ہم شفقت کو شامل کر لیتے ہیں، کیونکہ کتاب جو ہوتی ہے وہ انقلاب پیدا کرتی ہے۔ اگر ایک آدمی کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے تو لکھنے والے کی، چھپوانے والوں کی اور جن کی نیت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے رب کائنات وحدہ لا شریک، ہم سب گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، معاف فرما۔ اس محفل کا ثواب تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر ہے، تیرے تمام نیک بندوں بندیوں کی بارگاہ میں ثواب نظر ہے، اسے قبول فرما۔ شفقت مرحوم کی روح کو اس کا ثواب عطا فرما یا اللہ، اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا، ہم سب کو معاف فرما یا اللہ۔ ہمیں بری اور اچانک موت سے بچانا، مہلک بیماریوں سے بچانا۔ ہمارے شیخ منورتی کے والد صاحب کو شفا عطا فرما، ہمارے ایک مولانا یوسف صاحب بیمار ہیں پریسٹن میں، یا اللہ ان کو شفا عطا فرما، اور بھی جتنے مرضى ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ مولانا یوسف صاحب کلنٹن میں انتقال کر گئے، یا اللہ ان کی بخشش فرما۔ پروردگار عالم دنیا بھر کے اہل ایمان مرحومین کی بخشش فرما یا اللہ۔ حبیب ٹاویل کے ہمارے سلمان بھائی، ظہیر بھائی، اور ہمارے جو یہ ساؤنڈ والے بھائی ہیں یا اللہ، اور جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمارے ناخواں صاحب، ہم سب پر کرم فرما یا اللہ۔ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، بری موت سے بچا، دنیا کی محبت سے بچا یا اللہ۔ تیرے حبیب کی محبت عطا فرما، تیرے حبیب کی محبت عطا فرما، ایمان و اسلام کی محبت عطا فرما یا اللہ۔ دنیا میں عزت دی ہے، آخرت میں بھی عزت دینا، مرتے وقت بھی اچھی موت عطا فرمانا، مدینہ طیبہ میں ایمان پر موت دینا، ہر قسم کی بری موت سے بچانا، ہمارا ستر فرمانا۔ میرے دوست ساجد مالک صاحب بولٹن والے مکہ مسجد، ان کے والد کا انتقال ہوا یا اللہ، ان کی بھی بخشش فرما، وہ بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے میرے آقا کے یار، یار غار مزار، میرے آقا کے یار، یار غار مزار، یعنی صدیق اکبر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم
امام تقا بندوں کا جلوائے شان قدرت بے لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ السلام میں سبز گنبد کے مکین السلام یا رحمت للعالمین یا الہی واسطہ آل رسول یار غار رسول یہ سلام اور ساری محفلوں کو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه الكرام اجمعين اللهم حبب الينا الايمان والعمل الصالح وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وصحة تامة وفضلا كريما اللهم اغفر شفقت اللهم ارحمه اللهم ادخله في الجنة آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا.